کوئٹہ کے ضلع خزدار میں لیویز چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ کا یہ معاملہ ہے۔ لیویز حکام کے مطابق حملے میں 4 لیویز اہلکار شہید ہو گئے، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حملہ لیویز کی چیک پوسٹ پر ہوا، جائے وقوع کی جانب سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری پہنچ گئی ہے۔ ملزموں کی گرفتاری کے لیے علاقے کی ناکہ بندی بھی کر دی گئی ہے۔ کوئٹہ کے ضلع خزدار میں لیویز چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ ہوئی۔ لیویز حکام کے مطابق حملے میں 4 لیویز اہلکار شہید ہو گئے، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حملہ لیویز کی چیک پوسٹ پر ہوا، جائے وقوع کی جانب سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری پہنچ گئی ہے۔ ملزموں کی گرفتاری کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا غزہ میں اسرائیلی بربریت پر شدید رد عمل۔ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو جو کچھ غزہ میں کر رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ جلد امریکی صدر اور نیتن یاہو سے اس حوالے سے بات ہوگی۔ فرانس غزہ میں امداد پہنچانے اور جنگ بندی کی کوشش میں مصروف ہے۔ دنیا غزہ کے باسیوں کو غزہ پہنچائے۔ غزہ میں بھوک کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کرنا قابل۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کے دورے کے اختتام پر گفتگو میں کہا ہے کہ غزہ میں لوگوں کی بڑی تعداد فاقہ کشی کا شکار ہے۔ خوراک کی فراہمی کی اشد ضرورت ہے۔ اگلے ماہ مثبت پیش رفت کا امکان ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا غزہ میں اسرائیلی بربریت پر شدید رد عمل سامنے آ گیا اور کہتے ہیں کہ نیتن یاہو جو کچھ غزہ میں کر رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ امریکی صدر کے منصوبے پر عمل پیرا۔ ٹرمپ انتظامیہ 10 لاکھ فلسطینیوں کو لیبیا منتقل کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ امریکہ نے لیبیا کی قیادت سے بھی رابطہ کیا۔ فلسطینیوں کی آبادکاری کے بدلے ٹرمپ انتظامیہ لیبیا کے منجمد اربوں ڈالر بحال کرے گی۔ امریکی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ امریکی صدر کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ 10 لاکھ فلسطینیوں کو لیبیا منتقل کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ امریکہ نے لیبیا کی قیادت سے بھی رابطہ کیا۔ فلسطینیوں کی آبادکاری کے بدلے ٹرمپ انتظامیہ لیبیا کے منجمد اربوں ڈالر بحال کرے گی، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ویژن امریکہ سمیت دنیا کو بھی عظیم بنائے گا۔ اس وقت امریکہ عالمی سطح پر لیڈرشپ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے اقدامات سے دنیا میں روزگار، دفاع، سیکیورٹی اور تعلقات میں بہتری آئے گی۔ امریکی صدر اربوں ڈالر کے معاہدے کر رہے ہیں۔ دنیا امریکہ کے ساتھ دوستی پر فخر کرے گی۔ امریکہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو خوشحالی آپ کے ساتھ ہے۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ ٹیمی بروس کا ترکیہ میں نیٹو اجلاس کے موقع پر ویڈیو پیغام۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ویژن امریکہ سمیت دنیا کو بھی عظیم بنائے گا۔ اس وقت امریکہ عالمی سطح پر لیڈرشپ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے اقدامات سے دنیا میں روزگار، دفاع، سیکیورٹی اور تعلقات میں بہتری آئے گی۔ امریکی صدر اربوں ڈالر کے معاہدے کر رہے ہیں۔ دنیا امریکہ کے ساتھ دوستی پر فخر کرے گی۔ امریکہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو خوشحالی آپ کے ساتھ ہے۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ ٹیمی بروس کا ترکیہ میں نیٹو اجلاس کے موقع پر یہ ویڈیو پیغام تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ دشمن نے ہماری تحقیقات کی پیشکش کو ٹھکرا کر ہر حد پار کر دی ہے۔ دشمن دھمکیاں دیتا رہا، ہم نے فیصلہ کیا کہ جواب دیں گے۔ دشمن کے منہ پر ایسا تھپڑ رسید کیا جسے وہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں عظیم کامیابی دی ہے۔ پوری تحقیقات کے بعد کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے دشمن کے 6 جہاز گرائے۔ مجھے آرمی چیف نے بتایا کہ دشمن نے میزائل فائر کیے ہیں۔ سپہ سالار نے کہا ہے کہ آپ اب ہمیں اجازت دیں کہ دشمن کو جواب دیں۔ ہمیں پرامن ہمسایوں کی طرح مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہیے۔ مستقل امن کے لیے مسئلہ کشمیر پر بھی مذاکرات ہونے چاہیے۔ وہ اسلام آباد میں یوم تشکر کی مرکزی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، سنیے۔ 9 کی رات کو جو جمعے کا دن تھا، میری افواج پاکستان کے سپہ سالاروں سے ملاقات ہوئی اور اس میں طے پایا کہ دشمن نے آخری حد بھی پار کر دی۔ ہماری ایک انتہائی مخلصانہ آفر کو پایا حقارت سے ٹکرایا ہے، جس میں ہم نے کہا تھا کہ آئیں ایک عالمی تحقیقاتی کمیٹی بناتے ہیں جو کہ پوری تحقیقات کے بعد پوری دنیا کو حقائق بتا دے گی۔ چنانچہ 9 کی رات کو جو فیصلہ ہوا اس میں یہ طے پایا کہ ہم انشاءاللہ 6 جہاز ہم گرا چکے تھے۔ یہ 5 جہاز تھے جو کہ کل پوری تحقیقات کے بعد ایئر مارشل ظہیر بابر نے مجھے کل بتایا کامرہ میں کہ 6 جہاز گرائے۔ سپہ سالار جنرل
سید عاصم منیر نے مجھے سیکیور فون پہ مجھے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب ہندوستان نے اپنے بیلسٹک میزائل ابھی لانچ کیے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم مجھے اب اجازت دیں کہ ہم دشمن کے منہ پر ایسا تھپڑ رسید کریں گے کہ وہ عمر بھر اس کو یاد رکھے گا. پاکستان has always preferred and has always argued that we want peace in the region because we have fought 3 wars and it solved nothing, rather brought more poverty, unemployment and other problems on both sides. So the lesson is that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues including Jammu and Kashmir. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمارے میڈیا کا کردار ذمہ دارانہ تھا. میڈیا کا کردار پورے معاملے میں شاندار رہا. ہمارے میڈیا نے جو جواب بھارتی میڈیا کو دیا وہ یادگار ہے. جس طرح ہمارے میڈیا نے جواب دیا ہمیں اس پر فخر ہے. ہم نے کچھ نہیں چھپایا, سب حقیقت بتائی. پوری قوم نے متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمارے میڈیا کا کردار ذمہ دارانہ تھا. وزیراعظم شہباز شریف سے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی ملاقات ہوئی ہے. وزیراعظم کا جنگ بندی مفاہمت کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ. وزیراعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بھارتی بلا اشتعال جارحیت کے سامنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. اپنے دفاع کے حق کے استعمال میں پاکستان کا رد عمل متناسب اہداف پر مبنی تھا. ہر قیمت پر اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کریں گے. پاکستان جنوبی ایشیا میں امن کا خواہش مند ہے. وزیر اعظم کا کنگ چارلز سوئم برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. وزیر اعظم کا پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار. وزیر اعظم کا تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کی خواہش کا اعادہ. برطانوی وزیر خارجہ نے جنگ بندی مفاہمت کی وزیر اعظم کو مبارکباد دی. برطانوی وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ برطانیہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہی کہتے ہیں کہ مسلح افواج نے جوابی کارروائی میں بھارت کے رافیل طیارے مار گرائے. بھارتی میڈیا نے جھوٹی خبر چلائی کہ لاہور اور سیالکوٹ تباہ ہو گیا. مسلح افواج نے بھارتی فوجی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا. پاکستان کی جوابی کارروائی کے 3 گھنٹے بعد ہی اسحاق ڈار کو امریکی وزیر خارجہ کا فون آ گیا. امریکی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار سے یہ کہا ہے کہ وہ تو بس کرنے پر تیار ہیں. آپ بتائیں کہ 3 گھنٹوں میں مجبور ہو کر بھارت نے امریکہ سے کہا کہ ہمیں بچاؤ. مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا ایسا جواب دیا جو دنیا نے دیکھا. ہمارا آپریشن بنیامین مرسو شروع ہوا ہے 5:15 پہ 5:15 بجے. اور آپ نے کل اسحاق ڈار صاحب کی تقریر سنی ہوگی. 8:15 بجے امریکی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں انہوں نے فون کیا کہ بھائی وہ بس کر رہے ہیں, آپ لوگ تیار ہو بس کرنے کے لیے. 3 گھنٹے 5:15 سے 8:15 وہ تو تھوڑا ہی پہلے ہوا ہوگا. اور اس 5:15 سے 8:15 میں انہوں نے تو یہ 3-4 ایئر بیسز کو ہٹ کرنے کی کوشش کی. ہلکا پھلکا نقصان ہوا ہے. آج کل کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا رسپانس تھا اس لیے ہم نے پہل نہیں کی. ہمارا پہلے بھی جب ہم نے رافیل گرائے تھے اور 6 جہاز ان کے گرائے تھے تب بھی رسپانس تھا اور 10 تاریخ کو بھی رسپانس تھا. 3 گھنٹے کے اندر ان کی یہ حالت ہوئی اور مجبور ہوئے, میرا خیال ہے مجبوری ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے امریکہ سے کہا کہ بھائی ہمیں بچاؤ. اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی تھی اس کو بھی ملیا میں ہٹ کر دیا ان لوگوں نے کچھ ہی گھنٹوں میں. ہندوستان کی اناڑی پن نے صدر ہیں امریکہ کے, انہوں نے بڑا ڈیٹیلڈ پوری دنیا کو یہ ہے کہ جی یہ بات چیت ہوگی اور جس میں کشمیر کا معاملہ بھی ہوگا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑی کہتے ہیں کہ بھارت سیاسی ساکھ بجانے کے لیے الٹے سیدھے بیانات دے رہا ہے, بڑھ کے مار رہا ہے. پروگرام ٹونائٹ وِد سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات کا یہ کہنا تھا کہ راجناتھ سنگھ سیاسی بیانات اس لیے دے رہا ہے کہ یہ ان کی بقا کا مسئلہ ہے. سیاست میں سیز فائر کے سوال پر عطا تارڑ کا یہ کہنا تھا کہ قانونی معاملات اپنی جگہ رہیں گے لیکن اپوزیشن کے ساتھ سیز فائر ہو سکتا ہے. مودی اور اس کا ڈیفنس منسٹر جو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, لگتا یہ ہے کہ وہ اپنی پالیٹکس کو سیو کرنے کے لیے
सियासी साख बचाने के लिए और डोमेस्टिक ऑडियंस को प्लीज करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो देखिए, अब जिस फौज का मोराल लो हो, जिस फिजाइया के 6 तैयारे गिर गए हों, उसमें ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि वो फिल फॉर अटैक कर सके। अब अफवाज ने जो जवाब दिया है उसके बाद इनके लिए फौरी तौर पे हमला करना मुमकिन नहीं। ये एक पॉलिटिकल बयान है, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने फेस सेविंग है, उनको खुश करने की एक जो है वो कोशिश है। और देखिए, अब आगे बीजेपी और मोदी का जो डोमेस्टिक सर्वाइवल है, ये उसका भी सवाल है ना कि जो कोई कन्विक्टेड है, कोई केसेस हैं, वो तो देखिए वो तो अदालती मामला है, और कन्विक्शंस हैं, बाकी मामलात हैं, वो अपनी जगह पे, कानूनी मामलात अपनी जगह पे हैं। और वैसे हम समझते हैं कि ऑपोजिशन के साथ एक बहुत अच्छा एक अफाम तफहीम का माहौल है, और ये माहौल जारी रहना चाहिए पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए।